قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں پر مخالفین کی جانب سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اسٹوڈیو میں خاکسار عبدالنور عابد کے ساتھ محترم مولانا ہادی علی چودھری صاحب شامل گفتگو ہیں جو ان اعتراضات کے جواب دیں گے۔ ہادی صاحب، ہم غلام دستگیر صاحب قصوری کی کتاب تحقیقات دستگیریہ پر بات کر رہے ہیں۔ جی، قصوری صاحب حضرت مسیح علیہ السلام کے مختلف الہامات لکھ کر آخر میں یہ استدلال کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کا گویا علیہ السلام کا گویا یہ اظہار ہے کہ میں سب ولیوں سے افضل اور نبیوں کا نمونہ ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایسے دعوے اکابرین، صحابہ، خلفائے راشدین، امامان، اہل بیت، تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو افضل ہیں ساری امت سے صادر نہیں ہوئے۔ اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ یعنی ان اکابر، صحابہ، خلفائے راشدین، امامان اہل بیت، تابعین وغیرہ میں سے کوئی اگر کر دیتا ایسا اعلان کہ وہ ولیوں سے افضل ہے اور نبیوں کا نمونہ ہے تو حضرت مسیح علیہ السلام کو یہ مان لیتے۔ یعنی اس وجہ سے رد کر رہے ہیں کہ کسی سے یعنی کہاں سے بات نکالتے ہیں، حیرت ہوتی ہے ایسے عالم پر کہ آدمی چپ ہی کر جاتا ہے۔ اب یہ ہے بات کہ بات بالکل حضرت مسیح علیہ السلام نے درست فرمائی ہے جی، بلکہ یہ حضرت مسیح نے نہیں فرمائی، اگر انہوں نے نتیجہ نکالا تو نتیجہ درست ہے، لیکن ساتھ یہ بات لگا کر کہ پہلوں نے ایسے دعوے نہیں کیے تو اس لیے یہ بھی غلط ہے۔ یہ تو کوئی منطق نہیں، ٹکے کی بات نہیں ہے۔ تو ایک عالم دین جو کہلاتا اور بڑا اس کا چرچا کرتے ہیں، اس کتاب سے پہلے پتہ نہیں کتنے دباچے لکھے گئے ہیں، ہاں، تو اس کو زیب نہیں دیتی۔ تو لیکن جس طرح بیان کیا یہ عام باد نظر میں ایک عام آدمی پڑھ کے کہے گا واقعی یہ جھوٹا دعویٰ کیونکہ پہلوں نے نہیں کیا، حالانکہ پہلے اگر کرتے تو وہ اس مقام کے تھے نہیں، انہوں نے کرنا ہی نہیں تھا۔ یہ جو آیت ہے سورۃ النساء کی 70 اور 71، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ۔ اس میں 4 درجے بیان کیے گئے ہیں۔ جو نبی ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے، جو صدیق ہے اس نے صدیقیت کے مقام پر پہنچنا ہے، جو صالح ہے اس نے اس مقام پر، جو شہید ہے اس نے اس مقام پر۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ چونکہ اس نے صالحیت کا دعویٰ نہیں کیا اس لیے یہ صدیق نہیں ہو سکتا، یا اس نے شہادت کا دعویٰ نہیں کیا اس لیے یہ نہیں ہو سکتا؟ یہ تو منطق کی الٹی ہے۔ جس نے جس مقام پر پہنچنا ہے اس کا وہی مقام ہے اور وہی ظاہر ہونا ہے، اور یہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت سے یہ درجے ملنے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی قرار دیا ہے، یعنی وہ آنے والا وجود جو اس امت میں مسیح اور مہدی ہو کر آئے گا وہ مقام نبوت پر ہوگا۔ مسلم کی روایت کتاب الفتن باب صفت الدجال و ما معہ، حضرت نواس بن سمان کی روایت ہے، اس میں 4 دفعہ آنے والے کو نبی اللہ قرار دیا ہے، تو اس نے نبوت کا ہی دعویٰ کرنا ہے۔ تو یہاں یہ کہنا کہ ولیوں سے افضل ہوں یا نبیوں کا نمونہ ہوں، یہ تو اس کے اندر ہی آ جاتا ہے۔ نبیوں کا نمونہ نہیں بلکہ نبی ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن براہین احمدیہ کے وقت یہ آپ کا دعویٰ نہیں تھا، یہ اعلان نہیں تھا، مگر وہ سارے اللہ تعالیٰ کے الہامات میں یہ باتیں موجود تھی جو آپ پر نازل ہوئے۔ تو مگر اگر قصوری صاحب تھوڑا سا قرآن کریم کی طرف رجوع کر لیتے تو قرآن کریم ہی بتا دیتا کہ اصل بات کیا ہے۔ تم جس مقام پر پہنچ کر یا جس سمت سے، جس جانب سے بات کر رہے ہو وہ جانب کس کی ہے؟ چنانچہ دیکھیں قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ یہ جو تکذیب کرنے والے ہوتے ہیں اور نبیوں کی تکفیر اور ان کو رد کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا ما ھذا الا سحر مفترا، کہ یہ تو کھلا کھلا افطرا ہے اور ایک جادو سا ہے۔ ما سمینا بہذا فی آبائنا الاولین، سورۃ القصص کی آیت نمبر 37، کہ ایسے دعوے ہم نے اپنے پہلوں سے نہیں سنے۔
اور یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے دعویٰ کابر صاحبہ نے پہلے لوگوں نے نہیں کیا. تو ذرا قرآن کریم کی طرف دیکھ لیتے. قرآن کریم قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے اور قصوری صاحب کے لیے بھی رہنمائی تھی. مگر تکذیب میں یہ لوگ اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ اندھا دھند اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں اور الٹ کر خود کو لگتے. اب یہ قرآن کریم ان کو یہ مار دے رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے پہلوں سے نہیں سنے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کابر صاحبہ نے نہیں کیا دعوے. انہوں نے کیوں کرنے تھے؟ ان کے بلند مقام اپنے ہیں، ان سے کسی کو انکار نہیں. مگر جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر سب سے افضل ہے امت میں، تو وہ سب سے افضل ہے، لیکن ایک نبی ہوگا اس سے افضل نہیں، کیونکہ وہ مقام نبوت پر ہے، یہ مقام صدیقیت پر ہے. تو یہ دعویٰ اس نے کرنا تھا. تو انہوں نے کہاں سے سننا تھا؟ انہوں نے تو یہی بات کرنی تھی جس کا قرآن کریم ذکر کرتا ہے، ما سمعنا ھذا بھذا فی آبائنا الاولین. یہ تو ماضی کی بات ہے، لیکن اور ذرا دیکھ لیتے تو وہ پھر آنے والے لوگوں میں بھی یہ دعویٰ ان کو نظر نہیں آتا. کوئی نہیں آئے گا، وہی پرانا آئے گا. قرآن کریم سورہ سعاد کی آیت نمبر 8 ہے، کہتے ہیں ما سمعنا بھذا فی الملۃ الاخرہ. یہ جو بعد میں آنے والی امتیں ہیں ان میں بھی ہم یہ نہیں دیکھتے. ان ھذا الا، یہ تو من گھڑت باتیں ہیں، یہ جو دعوے ہیں. تو نہ پیچھے نہ آگے ان کو وہ چیز نظر ہی نہیں آتی تکذیب کرنے والوں کو. آگے دیکھتے تو پیشگوئیاں موجود ہے. یہی وہ وجود ہے جو ایک اعلان کرتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتا ہے کہ یہ میرا مواد ہے جو میں نے پیش کیا ہے، اس کی نظیر لا کر دکھاؤ. آپ اپنی کتاب میں الہامات درج کر کے ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اپنے پر چسپا کر لیے، یہ بھی ایسے. وہ کچھ نہیں کرنے ہیں. اللہ کا کلام ہے، وہ اسی شخص پر چسپا ہونا تھا، اور اس کو وہ بلند مقام ملنے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان علامات میں بیان فرمائے. تو یہ جو مسیح موعود کے بلند مقام ہے، وہ ولیوں سے افضل کیا اور نبیوں کا نمونہ کیا. ہم نے پہلے وہ حوالے دیے ہیں کہ اس امت میں سب سے افضل نبوت کے مقام پر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حضرت ابو بکر افضل ہیں، مگر ان سے اوپر نبیین میں حضرت مسیح السلام آتے. پھر حجج الکرامہ کا جو حوالہ دیا کہ قادہ یفضل بعض الانبیاء، وہ بعض انبیاء سے بھی افضل ہوگا. امام شیرانی کا حوالہ دیا شرح فصوص الحکم سے، بہار الانوار سے حوالہ پہلے پیش کیا گیا ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا بلند مقام ہے. اب ایک اور حوالہ سن لے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو 12ویں صدی کے مجدد ہیں، اپنی کتاب الخیر الکثیر میں لکھتے ہیں یزعم العامۃ انہ واحد من الامۃ، کہ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ امت میں سے وہ صرف ایک فرد ہے جو آنے والا ہے. کلا، ہرگز نہیں. بل ہوا شرح للاسم الجامع المحمدی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع نام کی شرح ہے. وہ نسخۃ منتسخۃ منہ، وہ آپ کے ہی وجود کا ایک حصہ ہے، آپ کا ہی ایکسٹریکٹ ہے جس کو کہہ لیں، اس کی ٹرو کاپی ہے. نسخۃ منتسخۃ یہ معنی ہو سکتا ہے کہ سچی نقل ہے، ٹرو کاپی. فشتانہ بینہ و بین احد من الامہ، امت کے ایک فرد میں اور اس میں تو بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے. تو یہ بلند مقام جو حضرت مسیح السلام کو عطا ہوا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے سب ہم نے اس سے پایا. شاہد تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا وہ مہلک آئی. اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہ عکس محمدی ہے. نسخۃ منتسخۃ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. تو آپ کہتے ہیں ولیوں سے افضل ہونے کا دعویٰ ہے یا نبیوں کے جیسے ہیں، یہ اور مقام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہی مقدر تھے، آپ کی امت میں ہی مقدر تھے. اور اس میں صدیق بھی آئے، شہداء بھی آئے، صالحین بھی آئے، اور سب سے بڑھ کر نبی بھی آیا جو آپ کا پیروکار، آپ کا امتی، آپ کا تابع اور آپ کا خادم ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. جزاکم اللہ حسن الجزا ہادی صاحب. ناظرین کرام، اگلے پروگرام میں ایک نئے اعتراض کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صف دشمن کو کیا ہم نے بہجت پامال،
سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا. احمدیہ مسلم جماعت اسلام میں نشت ثانیہ کی الہی تحریک